سابق صوبائی وزیر اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ روڈا ایم پی اے ملک اسد علی کھوکھر سے ان کے کوآرڈینیٹر تحصیل رائے فیض الحسن صداقت اور فیضی جٹ کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ سابق صوبائی وزیر ایم پی اے ملک اسد علی کھوکھر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست پیکیج اور ستھرا پنجاب کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے پنجاب میں بہت قلیل وقت میں عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ مقبولیت عوامی امنگوں پر پورا اتر کر حاصل کی۔ پنجاب کے تمام شہروں سمیت دیہاتی علاقوں پر تمام بنیادی مسائل، سیوریج، پانی کا نظام، گراؤنڈ کو یقینی بنانے کی ہدایات عوام دوست اقدامات ہیں۔ فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ایکسپریس میڈیا ٹی وی نیوز کے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ڈاکٹر الطاف حسین جتوئی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ایس پی عابد حسین ظفر لائل پور ٹاؤن سخت احکامات پر ایس ایچ او تھانہ رضا آباد خواجہ عمران نے گلزار کالونی میں فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد تھانہ رضا آباد کے علاقے گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کر کے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے والے 4 ملزمان کو رضا آباد پولیس نے اسلحہ سمیت گرفتار۔ ملزمان کی ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر آر پی او فیصل آباد سہیل احمد سکھیرا نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی لائل پور ٹاؤن عابد ظفر کو ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کی روشنی میں ایس ایچ او رضا آباد خواجہ عمران منان نے اپنی ٹیموں کے ہمراہ چھاپے مار کر 4 ملزمان کو اسلحہ سمیت قابو کرتے ہوئے حوالات بند کر دیا۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف رانا افضل اطہر کی رپورٹ کے مطابق متحدہ امن کونسل شیخو پورہ کے صدر اور سینئر قانون دان رانا وزیر علی ایڈوکیٹ نے یوگا کلب زرعی فارم کے سینئر انسٹرکٹر میاں اختر حسین جالندری، پروفیسر ڈاکٹر داؤد احمد، شیخ علی امتیاز کو ٹریک سوٹ گفٹ کیا۔ اس موقع پر ملک ذوالفقار ایوان، شفقت علی جٹ کجر، رانا عابد محمد حسین جٹ، عبدالرزاق ہنجرا، رانا شوکت نمبردار، امجد علی رندھاوا، حافظ غلام محمد صاحب، حاجی محمد رفیق ایوان زوار، حاجی غلام قادر بھٹی اور دیگر موجود تھے۔ میاں اختر حسین جالندری نے رانا وزیر علی ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور یوگا کلب اراکین کے باہمی یگانگت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یوگا کلب زرعی فارم نہ صرف اراکین کی صحت کے تحفظ کا ضامن ثابت ہوا ہے بلکہ باہمی اتحاد و محبت کے فروغ کا بھی ذریعہ بنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس روایت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ شیخو پورہ بیورو چیف رانا محمد افضل اطہر۔ فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ایکسپریس میڈیا ٹی وی کے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ڈاکٹر الطاف حسین بلوچ کی رپورٹ کے مطابق قومی فاؤنڈیشن پاکستان کا ملتان بہاولپور چوک میں بلوچ قومی اتحاد فاؤنڈیشن کا اہم مرکزی کابینہ کا اجلاس مرکزی چیئرمین میر اقبال خان بجارانی بلوچ کی زیر صدارت ہوا، جس کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کی گئی، جس میں مرکزی چیئرمین میر اقبال خان بجارانی بلوچ، سرپرست اعلیٰ حاجی عرفان بلوچ، مرکزی صدر فرحت شاہین بلوچ ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر جعفر خان بلوچ، مرکزی جنرل سیکرٹری مدثر بلوچ، وائس چیئرمین سوشل اینڈ ویلفیئر اسد اللہ شر بلوچ، مرکزی سیکرٹری نشر و اشاعت وسیم عباس بلوچ، سیکرٹری مرکزی رابطہ سیکرٹری اشتیاق بلوچ، صدر کور کمیٹی فیض خان بلوچ اور میڈیا سیکرٹری پنجاب منظور احمد شر بلوچ نے شرکت کی۔ بلوچ قومی اتحاد فاؤنڈیشن کی جانب سے نئے منشور کی متفقہ منظوری، محبت، اتحاد اور فلاح و بہبود پر مبنی نئی حکمت عملی کا اعلان بلوچ قوم کی ترقی، خوشحالی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے ملتان میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر بلوچ قومی اتحاد فاؤنڈیشن BQA فاؤنڈیشن کے مرکزی عہدیداروں نے آج متفقہ طور پر فاؤنڈیشن کے نئے اور جامع منشور کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منشور ایک مضبوط، تعلیم یافتہ اور صحت مند بلوچ معاشرے کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور ملک بھر میں تمام بلوچ افراد کے درمیان محبت اور اعتماد کے رشتوں کو مضبوط بنانے پر زور دیتا ہے۔ مشورے کے بنیادی مقاصد اور ویژن: منظور شدہ منشور کا مرکزی نقطہ بلوچ قوم کی مجموعی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ فاؤنڈیشن کا پختہ یقین ہے کہ محبت، اتحاد اور فلاح و بہبود کے اصولوں پر کاربند ہو کر ہی دیر پا ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منشور کا خلاصہ درج ذیل ہے: محبت اور اتحاد کا فروغ، قوم کے تمام طبقات کے درمیان محبت، اتحاد اور فلاح و بہبود کے رشتوں کو فروغ دینا اور آپس میں آسانیاں بانٹنا، علم، صحت اور ترقی، علم، تعلیم، صحت اور ہمہ گیر ترقی کے شعبوں میں بھرپور کام کے ذریعے بلوچ قوم کی خوشحالی کو یقینی بنانا۔
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे सीनियर डिविजनल ब्यूरो चीफ पाकिस्तान अली रजा जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भुवन का पोलियो टीमों का अचानक दौरा, हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भुवन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फील्ड में मौजूद टीमों की हाजिरी चेक की और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के अमल का बगौर मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो से बचाव के कतरे पीने वाले बच्चों की उंगलियों पर लगाए गए निशानात भी चेक किए ताकि मुहिम की शफाफियत और मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पोलियो टीमों को हिदायत जारी की कि वो घर घर जाकर हर बच्चे को कतरे पिलाएं और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भुवन ने वालिदैन और अवाम से भी अपील की कि वो पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और 5 साल तक से कम उम्र बच्चों को हर सूरत पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के हदफ को हासिल किया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जिसका खात्मा सिर्फ इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन है और ज़िले इंतज़ामिया इस कौमी फरीज़े की अदायगी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। आज 16 दिसंबर वो दिन जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा गम, दुख और कुर्बानी की अलामत बनकर याद रखा जाएगा। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े में मासूम तलबा और असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद किया गया। ये सानहा पूरी कौम के लिए एक नाकाबिले फरामोश ज़ख्म है। आज इसी सिलसिले में कसवाल नवाही गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 119 7DR में शोहदाए APS की याद में दुआया और यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हेडमास्टर ने बच्चों के हमरा दुआ करवाई और शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया, इजहार यकजहती किया। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे जमात अली भट्टी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी जमात अली भट्टी, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्क भर की तरह आज का सवाल के नुमाइंदों 119 7DR के प्राइमरी स्कूल के छात्रा और तलबा ने शोहदा APS को खराज अकीदत पेश किया और हर क्लास रूम में दुआ की गई और स्कूल में शमे रोशन की गई। तो इसी हवाले से हमारे स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी, हमारे स्कूल के अंदर आज सानिया APS 16 दिसंबर के हवाले से एक तकरीब का इनकार किया गया जिसके अंदर बच्चों और उस्ताज़ों ने भरपूर हिस्सा लिया और शोहदा APS के लिए दुआया तकरीब की गई और उनके लिए फातिहा खानी की गई और उनके लिए शम्मे रोशन की गई। जी, अहमदपुर शिरकिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख अजीज़ुर रहमान के मुताबिक अलाइड स्कूल के तालबात का न्यू तामीर शुदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स अहमदपुर शिरकिया का मुतालियाती दौरा किया। दौरे में 34 से ज़ायद तालबात ने शिरकत की जबकि असातिज़ा और प्रिंसिपल इदारा मोहम्मद सुलेमान फारूकी भी हमरा थे। तालबात को मुख्तलिफ अदालतों की कार्रवाई का मुशाहिदा करने और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अमली काम को करीब से देखने का मौका मिला। फाजिल जजेस ने नहायत खुशदिली से तालबात और असातिज़ा के सवालात के जवाबात दिए और अदालती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तालबात को आगाही दी। तालबात ने ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की बड़ी तादाद, मुकदमात के फैसलों की शरह, अदालती कार्रवाई में ताख़ीर की वजूहात, कम उम्र मुल्ज़िमान, ख़वातीन साइलीन और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक सवालात किए। इस मौके पर एक खुसूसी सवाल जवाब की नशिस्त भी मुनक़िद हुई जिसमें सिविल जज डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अपने ख़यालात का इजहार किया। कोट चट्ठा ब्यूरो चीफ अंसर खान से खबर शामिल करते हैं। कोट चट्ठा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों अब्दुल रऊफ़ खान चिंगवानी, सराजुद्दीन खान मीरानी, राना मोहम्मद सलीम खान, महर सनाउल्लाह, मलिक रियाज अहमद ढांडला, राय मोहम्मद नवाज़ परहार, रियाज फारिस चांडिया, मियाँ मोहम्मद इरफान गांगड़, मलिक असगर आराई, मुख्तियार अहमद खान लुंड, अंसर अब्बास, जमील खान झकड़वी, अख्तर हुसैन लस्कानी, राना मोहम्मद हफीज़ और दीगर ने गुज़िश्ता रोज़ सर्कल SDPO अजहर हुसैन से रस्मी मुलाकात की है। इलाकाई सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल के हवाले से गुफ्तगू में DSP अजहर हुसैन ने कहा कि आजकल शादियों के दौरान साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, मुजरे, बुलंद आवाज़ मौसीकी और शादियों पर फायरिंग की आवाज़ पर भी कार्रवाई होगी। फहाशी पर मबनी तकारीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DSP अजहर हुसैन का सहाफ़ियों के दरमियान रस्मी मुलाकात में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी थाने की हुदूद में ऐसी कोई तकारीब में फायरिंग हो रही हो तो शहरी मेरे पर्सनल नंबर पर बर वक्त इतला दें, फौरी एक्शन लिया जाएगा।
امریکہ سابق صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ امریکہ اور ممبر مرکزی مجلس عاملہ مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر عرفان الحسن چودھری نے کہا ہے کہ قائد پاکستان اور صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی طرف سے آزاد جموں و کشمیر کو NFC ایوارڈ میں فنڈز ملنے کا اعلان خوش آئند ہے۔ محمد نواز شریف میرے قائد ہیں، ان کی سرپرستی میں مسلم لیگ نون آمدہ الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ قائد پاکستان محمد نواز شریف خود الیکشن کیمپین کی قیادت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا قائد پاکستان محمد نواز شریف کشمیریوں سے والہانہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ محمد نواز شریف کشمیریوں کے کشمیری دیوانے ہیں۔ محمد نواز شریف کی سیاسی بصیرت، تجربہ اور عوامی خدمت کا ریکارڈ پوری قوم اور دنیا کے سامنے ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے ترقی کی راہ پر قدم بڑھایا۔ آج بھی محمد نواز شریف کی سربرستی اور ہدایات کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ رپورٹر سجاد حسین کھچی خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ سجاد حسین کھچی کی رپورٹ کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس مورخہ 15 دسمبر 2025 بروز پیر بوقت 1 بجے دن بمقام پولیس لائن ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تمام معزز صحافی بھائیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تمام صحافی بھائیوں کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ مہمانوں کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا۔ ضلع بھر سے صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی۔ DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے تمام صحافی بھائیوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا اگر صحافی برادری پولیس کی کوتاہیوں اور مسائل کی نشاندہی نہ کرتی تو شاید ہم پولیس والے ان اہم مسائل کو احسن طریقے سے حل نہ کر پاتے۔ انہوں نے صحافی برادری کے تعاون کو خوش آئند قرار دیا اور مستقبل میں بھی اسی طرح مثبت کردار کرنے کی امید ظاہر کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محسن عباس محسن کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی سلاٹرنگ کے خلاف ایک بار پھر بڑی کارروائی۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے لاہور روڈ چنوٹ پر واقع حویلی پر چھاپہ مارا۔ قصاب غیر قانونی طور پر ذبح کی گئی بھینس موقع پر چھوڑ کر فرار، جن کو بعد ازاں شناخت حوالہ پولیس کر دیا گیا۔ سلاٹرنگ کنٹرول ایکٹ 2016 کی دفعات کے تحت غیر قانونی سلاٹرنگ قابل سزا جرم ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر چنوٹ میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی جانوروں کی مقرر کردہ سلاٹر ہاؤسز پہ سلاٹرنگ کے وقت جانوروں کی صحت کا اعادہ کیا جاتا ہے اور ویٹرنری اسپیشلسٹ کی موجودگی میں تمام جانوروں کی حلال طریقے سے ذبح کی جاتی ہے۔ بیمار جانوروں کی غیر قانونی اور خفیہ سلاٹرنگ انتہائی تشویشناک عمل ہے۔ غیر معیاری اور مشکوک خوراک کو فوڈ سپلائی چین میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید۔ سواصل لاہور سے سلامت علی کی رپورٹ۔ حویلی چیتو والی میں درجنوں گھروں کے اوپر سے 11 kV کی لڑکتی ہوئی تاریں شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزرتی تار کل ایک بچے کو چھت کے اوپر کھیلتے ہوئے ٹچ ہو گئی۔ سارے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ ایمرجنسی 1122 ریسکیو کو کال کی گئی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بچے کو مٹی میں دبا دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور کچھ ہی دیر بعد ریسکیو والے آ گئے، جنہوں نے موقع پر ٹریٹمنٹ کی۔ اللہ کے فضل سے بچے کی جان بچ گئی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ واپڈا والوں کو سینکڑوں مرتبہ اپلیکیشن دینے کے باوجود ان تاروں کو نہ ہٹایا گیا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے ان موت باٹی تاروں کو فی الفور ہٹایا جائے اور متبادل گلی سے گزارا جائے۔ آج تو یہ بچہ بچ گیا، کل کو کوئی سانحہ ہو جائے۔ سندر اسٹیٹ اور گرد و نواح میں شدید دھند، بجلی کی فراہمی معطل، صنعتی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اور اس کے گرد و نواح میں شدید دھند نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ حد نگاہ 5 سے 10 میٹر تک محدود ہونے کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی بلکہ بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ لیسکو حکام کے مطابق شدید دھند کے باعث 132 kV کی مین سپلائی لائن ٹرپ ہو گئی، جس کے نتیجے میں سندر، مانگا منڈی اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ 132 kV کی مین لائن بند ہونے سے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں قائم تقریباً 700 صنعتی یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث صنعتی پیداوار مکمل طور پر رک چکی ہے، جس سے صنعتی اداروں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ سندر ٹریڈ یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ صنعتی علاقہ گزشتہ 8 گھنٹوں سے مسلسل بجلی سے محروم ہے، جس سے نہ صرف فیکٹریاں بند ہیں بلکہ ہزاروں مزدور بھی فارغ بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور بجلی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔